السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف اور آزمائش پر صبر و برداشت کرنا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک واقعہ آیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار کی کیفیت تھی۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اسی طرح سخت تکالیف اور آزمائش آیا کرتی ہے اور ہمارا اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیوں پر۔ میں نے عرض کیا، پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء پر۔ میں نے کہا، پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، نیک بندوں پر۔ بعض نیک بندوں پر اتنی تنگ دستی آتی تھی کہ انہیں ایک چوغہ کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کو نہ ملتی تھی، لیکن تمہیں دنیا ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ترمذی شریف اور جامع الفوائد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تعمیر کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا لے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کیا ہم آپ کو جنت ویسے ہی دے دیں گے؟ اللہ رب العزت تو آزماتے ہیں، کبھی جان میں اور کبھی مال میں کمی سے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر ہر ایک کا اس کے ایمان کے مطابق امتحان ہوتا ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی جیسے دنیا میں اعمال کیے ویسے ہی جزا کو آخرت میں ملے گی، یعنی جیسے اعمال کیے ویسے ہی جزا اور بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے اور تکالیف اور آزمائشوں پر صبر و تحمل سے کام لیا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، لیکن اگر دنیا میں آزمائشوں اور تکالیف پر واویلا کیا تو اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آخرت کے بڑے درجات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اوقات انسان کا کوئی بہت پیارا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہو کہ اس کے بغیر اس کا جینا محال ہے، اللہ رب العزت اس کو واپس بلا کر ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر راضی ہیں، یا اللہ رب العزت کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ واویلا اور شور مچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو اپنے ہاتھ سے خدا نخواستہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ رب تعالیٰ جل شانہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور خیریں چھپی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات رب تعالیٰ جل شانہ انسان کو ظاہراً کچھ مالی نقصان پہنچا کر بہت بڑے بدنی نقصان سے بچاتے ہیں، بعض اوقات بدنی نقصان پہنچا کر انسان کو رب تعالیٰ جل شانہ بہت بڑے ایسے فتنے سے بچا لیتے ہیں جو اس کے ایمان کو نقصان دہ ہو اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والا ہو۔
رب تعالیٰ جل شانہ سب سے زیادہ حکیم ہیں اور سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں اور انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں۔ گزارش ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور دوسروں کو راضی رہنے کے لیے ہم تیار کرتے رہیں، بلکہ اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں، جو ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور دوسروں کو راضی رہنے کی تلقین کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔